नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज की नई कहानी में। यह कहानी मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा लिखी गई है और इस कहानी का शीर्षक है नई बीवी। और कहानी की स्टोरी लाइन है, पहली बीवी की मौत के बाद जब लाला डंगामल दूसरी शादी करके लाते हैं तो उन्हें लगता है कि वह फिर से जवान हो गए हैं। नई नवेली दुल्हन को बहलाने के लिए वह हर तरह के प्रपंच करते हैं, मगर नई दुल्हन उनसे कुछ खिंची खिंची सी रहती है। उन्हें लगता है कि उनसे कोई गलती हो गई है, मगर तभी महाराज की जगह घर में एक 16 साल का छोकरा नौकरी पर आता है और फिर सब कुछ बदल जाता है। दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। हमारा जिस्म पुराना है, लेकिन इसमें हमेशा नया खून दौड़ता रहता है। इस नए खून पर ज़िंदगी कायम है। दुनिया के कदीम निज़ाम में ये नयापन उनके एक एक ज़र्रे में, एक एक टहनी में, एक एक कतरे में, तार में छुपे हुए नगमे की तरह गूंजता है। और ये 100 साल की बुढ़िया आज भी नई दुल्हन बनी हुई है। जब से लाला डंगामल ने नई शादी की है, उनकी जवानी अजय सौ नौद कर आई है। जब पहली बीबी बकायदे हयात थी, वो बहुत कम ही घर आया करते थे। सुबह से 10-11 बजे तक तो पूजा पाठ ही करते रहते थे, फिर खाना खाकर दुकान चले जाते थे। वहाँ से जब 1 बजे रात को लौटते तो थके मांदे सो जाया करते थे। अगर लीला कभी कहती कि ज़रा सवेरे आ जाया करो तो बिगड़ जाते थे। तुम्हारे लिए क्या दुकान बंद कर दूं या रोजगार छोड़ दूं? ये वो ज़माना नहीं है कि एक लोटा जल चढ़ाकर लक्ष्मी को खुश कर लिया जाए। आजकल लक्ष्मी की चौखट पे माथा रगड़ना पड़ता है, तब भी उनका मुंह सीधा नहीं होता। बेचारी लीला खामोश हो जाती। अभी 6 महीने की बात है। लीला को जोर का बुखार था। लाला जी दुकान पर चलने लगे तो लीला ने डरते डरते कहा, देखो मेरी तबीयत अच्छी नहीं है, जरा सवेरे आ जाना। लाला जी ने पगड़ी उतारकर खूंटी पर लटका दी और बोले, अगर मेरे बैठे रहने से तुम्हारा जी अच्छा हो जाए तो मैं दुकान न जाऊंगा। लीला रंजीदा होकर बोली, मैं ये कब कहती हूँ कि तुम दुकान न जाओ, मैं तो जरा सवेरे आ जाने को कहती हूँ। तो क्या मैं दुकान पर बैठा मौज करता हूँ? लीला कुछ ना बोली। शौहर की ये बेइत्तेनाही उसके लिए कोई नई बात ना थी। इधर कई दिन से उसका दिल दोज तजुर्बा हो रहा था कि इस घर में उसकी कदर नहीं है। अगर उसकी जवानी ढल चुकी थी तो उसका क्या कसूर था? किसकी जवानी हमेशा रहती है? लाजिम तो ये था कि 55 साल की रिफाकत अब एक गहरे रूहानी ताल्लुक में तब्दील हो जाती तो जाहिर है बेनियाज रहती। जो ऐब को भी हुस्न देखने लगती है तो पके फल की तरह ज़्यादा सीरी, ज़्यादा खुशनुमा हो जाती है। लेकिन लाला जी का ताज़िर दिल हर एक चीज़ को तिजारत के तराजू पर तौलता था। बूढ़ी गाय जब न दूध दे सकती हो न बच्चे, तो उसके लिए एक गौशाला से बेहतर कोई जगह नहीं। उनके ख्याल में लीला के लिए बस इतना ही काफ़ी था कि वो घर की मालकिन बनी रहे, आराम से खाए पहने पड़ी रहे। उसे इख्तियार है, चाहे जितने जेवर बनवाए, चाहे जितनी खैरात और पूजा करे, रोजे रखे, सिर्फ उनसे दूर रहे। फितरते इंसानी की नरंगियों का एक करिश्मा ये था कि लाला जी जिस दिलजोई और हज से लीला को मशरूम रखना चाहते थे, खुद उसी के लिए अबलहाना सरगर्मी से मतलाशी रहते थे। लीला 40 की होकर बूढ़ी समझ ली गई थी, मगर वो 45 साल के होकर भी अभी जवान थे। जवानी के बलों और मसरतों से बेकरार लीला से जब उन्हें एक तरह की कराहियत होती थी और वो गरीब जब अपनी खामियों के
حسرتناک احساس کی وجہ سے فطر بے رحمیوں کے ازالے کے لیے رنگ وہ روغن کی آڑ لیتی تو وہ اس کی بولہوسی سے اور بھی منتفر ہو جاتے۔ جے خوش 7 لڑکوں کی ماں ہو گئی، بال کھچڑی ہو گئے، چہرے دھلے ہوئے پھلالین کی طرح پرسکن ہو گئے، مگر آپ کو ابھی بھی محاور اور سندور مہندی اور ابٹن کی ہوس باقی ہے۔ عورتوں کی بھی کیا فطرت ہے، نہ جانے کیوں آرائش پر اس قدر جان دیتی ہیں۔ پوچھو اب تمہیں کیا چاہیے، کیوں نہیں دل کو سمجھا لیتی کہ جوانی رخصت ہو گئی ہے اور ان تدبیروں سے اسے واپس نہیں بلایا جا سکتا، لیکن وہ خود جوانی کا خواب دیکھتے رہتے تھے۔ طبیعت جوانی سے سیر نہ ہوتی، جاڑوں میں گفتگو اور مجنوں کا استعمال کرتے رہتے، ہفتے میں 2 بار خضاب لگاتے اور کسی ڈاکٹر سے بندر کے گدوندوں کے استعمال سے متعلق خط و کتابت کر رہے تھے۔ شوہر کی یہ بے اعتنائی اس کے لیے کوئی نئی بات نہ تھی۔ ادھر کئی دن سے اس کا دل دوج تجربہ ہو رہا تھا کہ اس گھر میں اس کی قدر نہیں ہے۔ اگر اس کی جوانی ڈھل چکی تھی تو اس کا کیا قصور تھا؟ کس کی جوانی ہمیشہ رہتی ہے؟ لازم تو یہ تھا کہ 55 سال کی رفاقت اب ایک گہرے روحانی تعلق میں تبدیل ہو جاتی تو ظاہر ہے بے نیاز رہتی۔ جو عیب کو بھی حسن دیکھنے لگتی ہے تو پکے پھل کی طرح زیادہ سیری، زیادہ خوشنما ہو جاتی ہے۔ لیکن لالا جی کا تاجر دل ہر ایک چیز کو تجارت کے ترازو پر تولتا تھا۔ بوڑھی گائے جب نہ دودھ دے سکتی ہو نہ بچے تو اس کے لیے ایک گوشالہ سے بہتر کوئی جگہ نہیں۔ ان کے خیال میں لیلا کے لیے بس اتنا ہی کافی تھا کہ وہ گھر کی مالکن بنی رہے، آرام سے کھائے پہنے پڑی رہے۔ اسے اختیار ہے چاہے جتنے زیور بنوائے، چاہے جتنی خیرات اور پوجا کرے، روزے رکھے، صرف ان سے دور رہے۔ فطرت انسانی کی نرنگیوں کا ایک کرشمہ یہ تھا کہ لالا جی جس دلجوئی اور حج سے لیلا کو مشروم رکھنا چاہتے تھے، خود اسی کے لیے ابلہانہ سرگرمی سے متلاشی رہتے تھے۔ لیلا 40 کی ہو کر بوڑھی سمجھ لی گئی تھی، مگر وہ 45 سال کے ہو کر بھی ابھی جوان تھے۔ جوانی کے بلبلوں اور مسرتوں سے بے قرار لیلا سے جب انہیں ایک طرح کی کراہیت ہوتی تھی اور وہ غریب جب اپنی خامیوں کے حسرتناک احساس کی وجہ سے فطر بے رحمیوں کے ازالے کے لیے رنگ وہ روغن کی آڑ لیتی تو وہ اس کی بولہوسی سے اور بھی منتفر ہو جاتے۔ جے خوش 7 لڑکوں کی ماں ہو گئی، بال کھچڑی ہو گئے، چہرے دھلے ہوئے پھلالین کی طرح پرسکن ہو گئے، مگر آپ کو ابھی بھی محاور اور سندور مہندی اور ابٹن کی ہوس باقی ہے۔ عورتوں کی بھی کیا فطرت ہے، نہ جانے کیوں آرائش پر اس قدر جان دیتی ہیں۔ پوچھو اب تمہیں کیا چاہیے، کیوں نہیں دل کو سمجھا لیتی کہ جوانی رخصت ہو گئی ہے اور ان تدبیروں سے اسے واپس نہیں بلایا جا سکتا، لیکن وہ خود جوانی کا خواب دیکھتے رہتے تھے۔ طبیعت جوانی سے سیر نہ ہوتی، جاڑوں میں گفتگو اور مجنوں کا استعمال کرتے رہتے، ہفتے میں 2 بار خضاب لگاتے اور کسی ڈاکٹر سے بندر کے گدوندوں کے استعمال سے متعلق خط و کتابت کر لیلا نے انہیں سسوپنج کی حالت میں کھڑا دیکھ کر مایوسانہ انداز میں کہا، کچھ بتلا سکتے ہو کہ کئے بجے ہوں گے؟ لالا جی نے ملائم لہجے میں کہا، تمہاری طبیعت آج کیسی ہے؟ لیلا کیا جواب دے؟ اگر کہتی بہت خراب ہے تو شاید یہ حضرت یہیں بیٹھ جائے
اور اسے جلی کٹی سنا کر اپنے دل کا بخار نکالے. اگر کہتی کہ اچھی ہوں تو بے فکر ہو کر 2 بجے رات کی خبر لائیں. ڈرتے ڈرتے بولی، اب تک تو اچھی تھی لیکن اب کچھ بھاری ہو رہی ہے. لیکن تم جاؤ دکان پر، لوگ تمہارے منتظر ہوں گے. مگر ایشور کے لیے 1-2 بجے نہ بجا دینا، لڑکے سو جاتے ہیں. مجھے ذرا بھی اچھا نہیں لگتا، طبیعت گھبراتی ہے. سیٹھ جی نے لہجے میں محبت کی چاشنی دے کر کہا، 12 بجے تک آ جاؤں گا ضرور. لیلا کا چہرہ اتر گیا. 10 بجے تک نہیں آ سکتے؟ 11:30 بجے سے پہلے کسی طرح نہیں. 10:30 بھی نہیں. اچھا 11 بجے. 11 بجے مصالحت ہو گئی. لالا جی وعدہ کر چلے گئے، لیکن شام کو ایک دوست نے مجرا سننے کی دعوت دی. اب بیچارے اس دعوت کو کیسے رد کرتے؟ جب ایک آدمی آپ کو خاطر سے بلاتا ہے تو یہ کہاں کی انسانیت ہے کہ آپ اس کی دعوت نامنظور کر دیں. وہ آپ سے کچھ مانگتا نہیں، آپ کی کسی طرح سے رعایت کا خوابگستار نہیں، محض دوستانہ بے تکلفی سے آپ کو آپ کی بزم میں شرکت کی دعوت دیتا ہے. آپ پر اس کی دعوت قبول کرنا ضروری ہو جاتا ہے. گھر کے زنجال سے کسے فرصت ہے؟ ایک نہ ایک کام تو روز لگا ہی رہتا ہے. کبھی کوئی بیمار ہے، کبھی کوئی مہمان آئے، کبھی پوجا ہے، کبھی کچھ اور. اگر آدمی یہ سوچے کہ گھر میں بے فکر ہو کر رہ جائیں گے تو اسے سارے دوستانہ مراسم منقطع کر لینے پڑیں گے. اسے شاید ہی گھر سے کبھی فراغت نصیب ہو. لالا جی مجرا سننے چلے گئے تو 2 بجے لوٹے. آتے ہی اپنے کمرے کی گھڑی کی سوئیاں پیچھے کر دیں، لیکن 1 گھنٹے سے زیادہ کی گنجائش کسی طرح نہ نکال سکے. 2 کو 1 تو کر سکتے ہیں. گھڑی کی تیزی کے سر الزام رکھا جا سکتا ہے، لیکن 2 کو 12 نہیں کہہ سکتے. چپکے سے آ کر نوکر کو جگایا. کھانا کھا کر آئے تھے، اپنے کمرے میں جا کر لیٹ رہے. لیلا ان کی راہ دیکھتی، ہر لمحہ درد اور بے چینی میں بڑھتی ہوئی شدت کا احساس کرتی. نہ جانے کب سو گئی تھی. اس کو جگائے سوئے فتنہ کو جگانا تھا. لیلا نے انہیں سس و پنج کی حالت میں کھڑا دیکھ کر مایوسانہ انداز میں کہا، کچھ بتلا سکتے ہو کہ کئے بجے ہوں گے؟ لالا جی نے ملائم لہجے میں کہا، تمہاری طبیعت آج کیسی ہے؟ لیلا کیا جواب دے؟ اگر کہتی بہت خراب ہے تو شاید یہ حضرت یہیں بیٹھ جائے اور اسے جلی کٹی سنا کر اپنے دل کا بخار نکالے. اگر کہتی کہ اچھی ہوں تو بے فکر ہو کر 2 بجے رات کی خبر لائیں. ڈرتے ڈرتے بولی، اب تک تو اچھی تھی لیکن اب کچھ بھاری ہو رہی ہے. لیکن تم جاؤ دکان پر، لوگ تمہارے منتظر ہوں گے. مگر ایشور کے لیے 1-2 بجے نہ بجا دینا، لڑکے سو جاتے ہیں. مجھے ذرا بھی اچھا نہیں لگتا، طبیعت گھبراتی ہے. سیٹھ جی نے لہجے میں محبت کی چاشنی دے کر کہا، 12 بجے تک آ جاؤں گا ضرور. لیلا کا چہرہ اتر گیا. 10 بجے تک نہیں آ سکتے؟ 11:30 بجے سے پہلے کسی طرح نہیں. 10:30 بھی نہیں. اچھا 11 بجے. 11 بجے مصالحت ہو گئی. لالا جی وعدہ کر چلے گئے، لیکن شام کو ایک دوست نے مجرا سننے کی دعوت دی. اب بیچارے اس دعوت کو کیسے رد کرتے؟ جب ایک آدمی آپ کو خاطر سے بلاتا ہے تو یہ کہاں کی انسانیت ہے کہ آپ اس کی دعوت نامنظور کر دیں. وہ آپ سے کچھ مانگتا نہیں، آپ کی کسی طرح سے رعایت کا خوابگستار نہیں، محض دوستانہ بے تکلفی سے آپ کو آپ کی بزم میں شرکت کی دعوت دیتا ہے. آپ پر اس کی دعوت قبول کرنا ضروری ہو جاتا ہے. گھر کے زنجال سے کسے فرصت ہے؟ ایک نہ ایک کام تو روز لگا ہی رہتا ہے. کبھی کوئی بیمار ہے، کبھی کوئی مہمان آئے، کبھی پوجا ہے، کبھی کچھ اور.
اگر آدمی یہ سوچے کہ گھر میں بے فکر ہو کر رہ جائیں گے تو اسے سارے دوستانہ مراسم منقطع کر لینے پڑیں گے۔ اسے شاید ہی گھر سے کبھی فراغت نصیب ہو۔ لالا جی مجرا سننے چلے گئے تو 2 بجے لوٹے۔ آتے ہی اپنے کمرے کی گھڑی کی سوئیاں پیچھے کر دیں، لیکن 1 گھنٹے سے زیادہ کی گنجائش کسی طرح نہ نکال سکے۔ 2 کو 1 تو کر سکتے ہیں، گھڑی کی تیزی کے سر الزام رکھا جا سکتا ہے، لیکن 2 کو 12 نہیں کہہ سکتے۔ چپکے سے آ کر نوکر کو جگایا۔ کھانا کھا کر آئے تھے، اپنے کمرے میں جا کر لیٹ رہے۔ لیلا ان کی راہ دیکھتی، ہر لمحہ درد اور بے چینی میں بڑھتی ہوئی شدت کا احساس کرتی۔ نہ جانے کب سو گئی تھی، اس کو جگائے سوئے فتنہ کو جگانا تھا۔ غریب لیلا اس بیماری سے زامبر نہ ہو سکی۔ لالا جی کو اس کی وفات کا بے حد روحانی سانتہ ہوا۔ دوستوں نے تعزیت کے تار بھیجے، کئی دن تعزیت کرنے والوں کا تانتا بنا رہا۔ ایک روزانہ اخبار میں مرنے والوں کی قصیدہ خوانی کرتے ہوئے اس کی دماغی اور اخلاقی خوبیوں کی مبالغہ آمیز تصویر کھینچی۔ لالا جی نے اس پر ہمدردوں کا دلی شکریہ ادا کیا اور ان کے خلوص و وفاداری کا اظہار جنت نصیب لیلا کے نام سے لڑکیوں کے لیے 5 وظیفے قائم کرنے کی صورت میں نمودار ہوا۔ وہ نہیں مری صاحب، میں مر گیا، زندگی کی سمائے ہدایت گل ہو گئی، اب تو جینا اور رونا ہے۔ میں تو ایک حقیر انسان تھا، نہ جانے کس کار خیر کے صلے میں مجھے یہ نعمت برگاہ اجیدی سے عطا ہوئی تھی، میں تو اس کی پرستش کرنے کے قابل بھی نہ تھا، وغیرہ وغیرہ۔ 6 مہینے کی عزلت اور نفس کشی کے بعد لالا ڈنگا مل نے دوستوں کے اصرار سے دوسری شادی کر لی۔ آخر غریب کیا کرتے؟ زندگی میں ایک رفیق کی ضرورت تو سب کو ہوتی ہے، جب پاؤں میں کھڑے ہونے کی طاقت نہیں رہتی۔ جب سے نئی بیوی آئی ہے، لالا جی کی زندگی میں حیرت انگیز انقلاب ہو گیا ہے۔ دکان سے اب انہیں اس قدر انہماک نہیں، متعور ہفتوں نہ جانے سے بھی ان کے کاروبار میں کوئی حرج واقع نہیں ہوتا۔ زندگی میں لطف اندوز ہونے کی صلاحیت جو انہیں روز بروز مجمل ہوتی جاتی تھی، اب یہ ترسا پا کر بھی سرفس ہو گئی تھی۔ ان سے نئے کوپلے پھوٹنے لگی ہیں، موٹر نیا آ گیا ہے، کمرے نئے فرنیچر سے آراستہ کر دیے گئے ہیں، نوکروں کی تعداد میں معقول اضافہ ہو گیا ہے، ریڈیو بھی لگا دیا گیا ہے۔ لالا جی کی بوڑھی جوانی جوانوں سے بھی زیادہ پرجوش اور ولولہ انگیز ہو رہی ہے، اسی طرح جیسے بجلی کی روشنی چاند کی روشنی سے زیادہ شفاف اور نظر فریب ہوتی ہے۔ لالا جی کو ان کے احباب ان کی اس جوانی طیب پر مبارکباد دیتے ہیں تو وہ تفاخر کے انداز سے کہتے ہیں، بھائی ہم تو ہمیشہ جوان رہے اور ہمیشہ جوان رہیں گے۔ بڑھاپا میرے پاس آئے تو اس کے منہ پر سیاہی لگا کر گدھے پر الٹا سوار کر کے سحر بدر کر دوں۔ جوانی اور بڑھاپے کو لوگ نہ جانے عمر بھر سے کیوں منسوب کرتے ہیں۔ غریب لیلا اس بیماری سے زامبر نہ ہو سکی۔ لالا جی کو اس کی وفات کا بے حد روحانی سانتہ ہوا۔ دوستوں نے تعزیت کے تار بھیجے، کئی دن تعزیت کرنے والوں کا تانتا بنا رہا۔ ایک روزانہ اخبار میں مرنے والوں کی قصیدہ خوانی کرتے ہوئے اس کی دماغی اور اخلاقی خوبیوں کی مبالغہ آمیز تصویر کھینچی۔ لالا جی نے اس پر ہمدردوں کا دلی شکریہ ادا کیا اور ان کے خلوص و وفاداری کا اظہار جنت نصیب لیلا کے نام سے لڑکیوں کے لیے 5 وظیفے قائم کرنے کی صورت میں نمودار ہوا۔ وہ نہیں مری صاحب، میں مر گیا، زندگی کی سمائے ہدایت گل ہو گئی، اب تو جینا اور رونا ہے۔ میں تو ایک
حقیر انسان تھا، نہ جانے کس کار خیر کے صلے میں مجھے یہ نعمت برگاہ اجیدی سے عطا ہوئی تھی، میں تو اس کی پرستش کرنے کے قابل بھی نہ تھا، وغیرہ وغیرہ۔ 6 مہینے کی عزلت اور نفس کشی کے بعد لالا ڈنگا مل نے دوستوں کے اصرار سے دوسری شادی کر لی۔ آخر غریب کیا کرتے؟ زندگی میں ایک رفیق کی ضرورت تو سب کو ہوتی ہے، جب پاؤں میں کھڑے ہونے کی طاقت نہیں رہتی۔ جب سے نئی بیوی آئی ہے، لالا جی کی زندگی میں حیرت انگیز انقلاب ہو گیا ہے۔ دکان سے اب انہیں اس قدر انہماک نہیں، متعور ہفتوں نہ جانے سے بھی ان کے کاروبار میں کوئی حرج واقع نہیں ہوتا۔ زندگی میں لطف اندوز ہونے کی صلاحیت جو انہیں روز بروز مجمل ہوتی جاتی تھی، اب یہ ترسا پا کر بھی سرفس ہو گئی تھی۔ ان سے نئے کوپلے پھوٹنے لگی ہیں، موٹر نیا آ گیا ہے، کمرے نئے فرنیچر سے آراستہ کر دیے گئے ہیں، نوکروں کی تعداد میں معقول اضافہ ہو گیا ہے، ریڈیو بھی لگا دیا گیا ہے۔ لالا جی کی بوڑھی جوانی جوانوں سے بھی زیادہ پرجوش اور ولولہ انگیز ہو رہی ہے، اسی طرح جیسے بجلی کی روشنی چاند کی روشنی سے زیادہ شفاف اور نظر فریب ہوتی ہے۔ لالا جی کو ان کے احباب ان کی اس جوانی طیب پر مبارکباد دیتے ہیں تو وہ تفاخر کے انداز سے کہتے ہیں، بھائی ہم تو ہمیشہ جوان رہے اور ہمیشہ جوان رہیں گے۔ بڑھاپا میرے پاس آئے تو اس کے منہ پر سیاہی لگا کر گدھے پر الٹا سوار کر کے سحر بدر کر دوں۔ جوانی اور بڑھاپے کو لوگ نہ جانے عمر بھر سے کیوں منسوب۔ جوانی کا عمر سے بس اتنا ہی تعلق ہے جتنا مذہب کا اخلاق سے، روپے کا ایمانداری سے، حسن کا آرائش سے۔ آج کل کے جوانوں کو آپ جوان کہتے ہیں، ارے صاحب، میں ان کی 1000 جوانیوں کو اپنی جوانی کے 1 گھنٹے سے نہ تبدیل کروں۔ معلوم ہوتا ہے زندگی میں کوئی دلچسپی ہی نہیں، کوئی شوق ہی نہیں۔ زندگی کیا ہے؟ گلے میں پڑا ہوا ڈھول ہے۔ یہی الفاظ وہ کچھ ضروری ترمیم کے بعد آسا دیوی کے لوح دل پر نقش کرتے رہتے ہیں۔ اس سے ہمیشہ سنیما تھیٹر سیر دریا کے لیے اصرار کرتے ہیں، لیکن آسا نہ جانے کیوں ان دلچسپیوں میں ذرا بھی متاثر نہیں۔ وہ جاتی تو ہے مگر بہت اصرار کے بعد۔ ایک دن لالا جی نے آ کر کہا، چلو آج بازارے پر دریا کی سیر کرائیں۔ بارش کے دن تھے، دریا چڑھا ہوا تھا، ابر کی قطاریں بین الاقوامی فوجوں کی سی رنگ برنگی وادیاں پہنے آسمان پر قوائد کر رہی تھیں۔ سڑک پر لوگ ملار اور 12 ماسے گاتے چلے جا رہے تھے، باغوں میں جھولے پڑے گئے تھے۔ آسا نے بے دلی سے کہا، میرا تو جی نہیں چاہتا۔ لالا جی نے تادیب آمیز اصرار سے کہا، تمہاری کیسی طبیعت ہے جو سیر و تفریح کی جانب مائل نہیں ہوتی؟ آپ جائیں، مجھے اور کئی کام کرنے ہیں۔ کام کرنے کو ایشور نے آدمی دیے ہیں، تمہیں کام کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ مہاراج اچھا سالن نہیں پکاتا، آپ کھانے بیٹھیں گے تو یوں ہی اٹھ جائیں گے۔ آسا اپنی فرصت کا بیشتر حصہ لالا جی کے لیے انواع اقسام کے کھانے پکانے میں صرف کرتی تھی۔ کسی سے سن رکھا تھا کہ ایک خاص عمر کے بعد مردوں کی زندگی کی خاص دلچسپی لذت زبان رہ جاتی ہے۔ لالا جی کے دل کی کلی کھل گئی۔ آسا کو ان کے لیے کس قدر محبت ہے کہ وہ سیر کو ان کی خدمت پر قربان کر رہی ہے۔ ایک لیلا تھی کہ کہیں جاؤں پیچھے چلنے کو تیار، پیچھا چھڑانا مشکل ہو رہا تھا، بہانے کرنے پڑتے تھے، خواب مکھار سر پر سوار ہو جاتی تھی اور سارا مزاق کرکرا کر دیتی تھی۔ بولے، تمہاری بھی عجیب طبیعت ہے، اگر ایک دن سالن بے مزہ ہی رہ جاتا ہے تو کیا طوفان آ جائے گا۔ تم اس طرح میرے رئیسانہ چوچلوں کا
لہٰذا کرتی رہو گی تو مجھے بالکل آرام طلب بنا دو گی۔ اگر تم نہ چلو گی تو میں بھی نہ جا سکوں گا۔ جوانی کا عمر سے بس اتنا ہی تعلق ہے جتنا مذہب کا اخلاق سے، روپے کا ایمانداری سے، حسن کا آرائش سے۔ آج کل کے جوانوں کو آپ جوان کہتے ہیں۔ ارے صاحب، میں ان کی 1000 جوانیوں کو اپنی جوانی کے 1 گھنٹے سے نہ تبدیل کروں۔ معلوم ہوتا ہے زندگی میں کوئی دلچسپی ہی نہیں، کوئی شوق ہی نہیں۔ زندگی کیا ہے؟ گلے میں پڑا ہوا ڈھول ہے۔ یہی الفاظ وہ کچھ ضروری ترمیم کے بعد آسا دیوی کے لوح دل پر نقش کرتے رہتے ہیں۔ اس سے ہمیشہ سنیما تھیٹر سیر دریا کے لیے اصرار کرتے ہیں، لیکن آسا نہ جانے کیوں ان دلچسپیوں میں ذرا بھی متاثر نہیں۔ وہ جاتی تو ہے مگر بہت اصرار کے بعد۔ ایک دن لالا جی نے آ کر کہا، چلو آج بازارے پر دریا کی سیر کرائیں۔ بارش کے دن تھے، دریا چڑھا ہوا تھا، ابر کی قطاریں بین الاقوامی فوجوں کی سی رنگ برنگی وادیاں پہنے آسمان پر قواعد کر رہی تھیں۔ سڑک پر لوگ ملار اور 12 ماسے گاتے چلے جا رہے تھے، باغوں میں جھولے پڑے گئے تھے۔ آسا نے بے دلی سے کہا، میرا تو جی نہیں چاہتا۔ لالا جی نے تادیب آمیز اصرار سے کہا، تمہاری کیسی طبیعت ہے جو سیر و تفریح کی جانب مائل نہیں ہوتی؟ آپ جائیں، مجھے اور کئی کام کرنے ہیں۔ کام کرنے کو ایشور نے آدمی دیے ہیں، تمہیں کام کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ مہاراج اچھا سالن نہیں پکاتا، آپ کھانے بیٹھیں گے تو یوں ہی اٹھ جائیں گے۔ آسا اپنی فرصت کا بیشتر حصہ لالا جی کے لیے انواع اقسام کے کھانے پکانے میں صرف کرتی تھی۔ کسی سے سن رکھا تھا کہ ایک خاص عمر کے بعد مردوں کی زندگی کی خاص دلچسپی لذت زبان رہ جاتی ہے۔ لالا جی کے دل کی کلی کھل گئی۔ آسا کو ان کے لیے کس قدر محبت ہے کہ وہ سیر کو ان کی خدمت پر قربان کر رہی ہے۔ ایک لیلا تھی کہ کہیں جاؤں پیچھے چلنے کو تیار، پیچھا چھڑانا مشکل ہو رہا تھا، بہانے کرنے پڑتے تھے۔ خواب مکھار سر پر سوار ہو جاتی تھی اور سارا مزاق کرکرا کر دیتی تھی۔ بولے، تمہاری بھی عجیب طبیعت ہے، اگر ایک دن سالن بے مزہ ہی رہ جاتا ہے تو کیا طوفان آ جائے گا۔ تم اس طرح میرے رئیسانہ چوچلوں کا لہٰذا کرتی رہو گی تو مجھے بالکل آرام طلب بنا دو گی۔ اگر تم نہ چلو گی تو میں بھی نہ جا سکوں گا۔ آسا نے جیسے گلے میں پھندا چھڑاتے ہوئے کہا، آپ بھی تو مجھے ادھر ادھر گھما کر میرا مزاج بگاڑ دیتے ہیں۔ یہ عادت پڑ جائے گی تو گھر کے دھندے کون کرے گا؟ لالا جی نے فیاضانہ لہجے میں کہا، مجھے گھر کے دھندوں کی ذرا برابر پرواہ نہیں، بال کی ناک برابر بھی نہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ تمہارا مزاج بگڑے اور تم اس گھر کی چکی سے دور ہو، اور مجھے بار بار آپ کیوں کہتی ہو؟ میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے تم کہو، محبت کی گالیاں دو، غصے کی سلواتیں سناؤ، لیکن تم مجھے آپ کہہ کر دیوتا کے سنگھاسن پر بٹھا دیتی ہو۔ میں اپنے گھر میں دیوتا نہیں، شریر چھوکرا بن کر رہنا چاہتا ہوں۔ آسا نے مسکرانے کی کوشش کر کے کہا، اے نوجوان، بھلا میں آپ کو تم کہوں گی تو تم برابر والوں کو کیا کہا جاتا ہے، یا بڑے والوں کو؟ منیب جی نے 1 لاکھ کے گھاٹے کی پرملال خبر سنائی ہوتی تب بھی لالا جی کو اتنا صدمہ نہ ہوتا جتنا کہ آسا کے ان بھولے بھالے الفاظوں سے ہوا۔ ان کا سارا جوش بلبلا ٹھنڈا پڑ گیا، جیسے برف کی طرح منجمد ہو گیا۔ سر پر باقی رکھی ہوئی رنگین پھولدار ٹوپی، گلے میں پڑی ہوئی جوگیا رنگ کی ریشمی چادر، وہ بن جیب کا بیلدار کرتا جن میں سونے کے بٹن لگے ہوئے تھے، یہ سارا ٹھاٹ جیسے مذہب کا کھیج معلوم ہوتا، جیسے سارا نشہ کسی منتر سے اتر گیا ہو۔
دل شکست ہو کر بولے، تو تمہیں چلنا ہے یا نہیں؟ میرا جی نہیں چاہتا تو میں بھی نہ جاؤں، میں آپ کو کب منع کرتی ہوں؟ پھر آپ کہا۔ آسا نے جیسے اندر سے زور لگا کر کہا، تم، اور اس کا چہرہ شرم سے سرخ ہو گیا۔ ہاں، اسی طرح تم کہا کرو۔ تو تم نہیں چل رہی ہو، اگر میں کہوں کہ تمہیں چلنا پڑے گا تب چلوں گی، آپ کے حکم کی پابندی میرا فرض ہے۔ لالا جی نے حکم نہ دے کر فرض اور حکم جیسے لفظ سے اس کے کانوں میں خراش سی ہونے لگی، کھسیانہ ہو کر باہر چلے گئے۔ اس وقت آسا کو ان پر رحم آیا، بولی، تو کب تک لوٹیں گے؟ میں نہیں جا رہا ہوں۔ اچھا، تو میں بھی چلتی ہوں۔ جس طرح کوئی جدی لڑکا رونے کے بعد اپنی مطلوبہ چیز پا کر اسے پیروں سے ٹھکرا دیتا ہے، اسی طرح لالا جی نے رونا منہ بنا کر کہا، تمہارا جی نہیں چاہتا تو نہ چلو، میں مجبور نہیں کرتا۔ آسا نے جیسے گلے میں پھندا چھڑاتے ہوئے کہا، آپ بھی تو مجھے ادھر ادھر گھما کر میرا مزاج بگاڑ دیتے ہیں، یہ عادت پڑ جائے گی تو گھر کے دھندے کون کرے گا؟ لالا جی نے فیاضانہ لہجے میں کہا، مجھے گھر کے دھندوں کی ذرا برابر پرواہ نہیں، بال کی ناک برابر بھی نہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ تمہارا مزاج بگڑے اور تم اس گھر کی چکی سے دور ہو، اور مجھے بار بار آپ کیوں کہتی ہو؟ میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے تم کہو، محبت کی گالیاں دو، غصے کی سلواتیں سناؤ، لیکن تم مجھے آپ کہہ کر دیوتا کے سنگھاسن پر بٹھا دیتی ہو۔ میں اپنے گھر میں دیوتا نہیں، شریر چھوکرا بن کر رہنا چاہتا ہوں۔ آسا نے مسکرانے کی کوشش کر کے کہا، اے نوجوان، بھلا میں آپ کو تم کہوں گی تو تم برابر والوں کو کیا کہا جاتا ہے، یا بڑے والوں کو؟ منیب جی نے 1,00,000 کے گھاٹے کی پرملال خبر سنائی ہوتی تب بھی لالا جی کو اتنا صدمہ نہ ہوتا جتنا کہ آسا کے ان بھولے بھالے الفاظوں سے ہوا۔ ان کا سارا جوش بلبلہ ٹھنڈا پڑ گیا، جیسے برف کی طرح منجمد ہو گیا۔ سر پر باقی رکھی ہوئی رنگین پھولدار ٹوپی، گلے میں پڑی ہوئی جوگیا رنگ کی ریشمی چادر، وہ بن جیب کا بیلدار کرتا جن میں سونے کے بٹن لگے ہوئے تھے، یہ سارا ٹھاٹ جیسے مذہب کا کھیج معلوم ہوتا، جیسے سارا نشہ کسی منتر سے اتر گیا ہو۔ دل شکست ہو کر بولے، تو تمہیں چلنا ہے یا نہیں؟ میرا جی نہیں چاہتا تو میں بھی نہ جاؤں، میں آپ کو کب منع کرتی ہوں؟ پھر آپ کہا۔ آسا نے جیسے اندر سے زور لگا کر کہا، تم، اور اس کا چہرہ شرم سے سرخ ہو گیا۔ ہاں، اسی طرح تم کہا کرو۔ تو تم نہیں چل رہی ہو، اگر میں کہوں کہ تمہیں چلنا پڑے گا تب چلوں گی، آپ کے حکم کی پابندی میرا فرض ہے۔ لالا جی نے حکم نہ دے کر فرض اور حکم جیسے لفظ سے اس کے کانوں میں خراش سی ہونے لگی، کھسیانہ ہو کر باہر چلے گئے۔ اس وقت آسا کو ان پر رحم آیا، بولی، تو کب تک لوٹیں گے؟ میں نہیں جا رہا ہوں۔ اچھا، تو میں بھی چلتی ہوں۔ جس طرح کوئی جدی لڑکا رونے کے بعد اپنی مطلوبہ چیز پا کر اسے پیروں سے ٹھکرا دیتا ہے، اسی طرح لالا جی نے رونا منہ بنا کر کہا، تمہارا جی نہیں چاہتا تو نہ چلو، میں مجبور نہیں کرتا۔ آسا سیر کرنے گئی، لیکن امنگ سے نہیں۔ جو معمولی ساری پہنے ہوئی تھی وہی پہنے چل کھڑی ہوئی، نہ کوئی نصیف ساری، نہ کوئی مسسر زیور، نہ کوئی شرنگار، جیسے بیوہ ہو۔ ایسی ہی باتوں سے لالا جی دل میں جھنجھلا اٹھتے تھے۔ شادی کی تھی زندگی کا لطف اٹھانے کے لیے، جھلملاتے ہوئے چراغ میں تیل ڈال کر اسے روشن کرنے کے لیے۔ اگر چراغ کی روشنی تیز نہ ہوئی تو تیل ڈالنے کا کیا فائدہ؟ نہ جانے اس کی طبیعت کیوں اس قدر خشک اور افسردہ ہے، جیسے کوئی اوسر کا درخت ہو کہ کتنا ہی پانی ڈالو اس میں ہری پتیوں کا درشن ہی نہیں ہوتا۔
जड़ाऊ जेवरों से भरे हुए संदूक रखे हैं। कहाँ से मंगवाए, दिल्ली से, कलकत्ते से, फ्रांस से, कैसी कैसी बेशकीमती साड़ियाँ रखी हुई हैं, एक नहीं सैकड़ों। मगर संदूक में कीड़ों की खुराक बनने के लिए गरीब खानदान की लड़कियों में ऐसे ऐब होते हैं, उनकी निगाह हमेशा तंग रहती है। न खान सके, ना पहन सके, ना दे सके, उन्हें तो खजाना भी मिल जाए तो यही सोचती हैं कि भला उसे खर्च कैसे करें। दरिया की सैर तो हुई मगर कुछ लुत्फ ना आया। कई माह तक आशा की तबीयत को उभरने की नाकाम कोशिश करके लाला जी ने समझ लिया कि ये मुहर्रम की पैदाइश है, लेकिन फिर भी बराबर मस्क जारी रखी। इस व्यापार में एक खतीर रकम सिर्फ करने के बाद वो इससे ज़्यादा से ज़्यादा नफ़ा उठाने के तज़िराना तकाजे के लिए कैसे नज़रअंदाज करते। दिलचस्पी की नई नई सूरतें पैदा की जाती। ग्रामोफोन अगर बिगड़ गया है तो गाता नहीं या आवाज़ साफ नहीं निकलता तो उसकी मरम्मत करानी पड़ेगी। उसे उठाकर रख देना तो हिमाकत है। उधर बूढ़ा महाराज बीमार होकर चला गया था और उसकी जगह एक 16-17 साल का लड़का आ गया था। कुछ अजीब मस्खरा सा, बिल्कुल उज्जट और देहकानी, कोई बात ही ना समझता। उसके फुलके इकलिदीस 10 की शक्लों से भी ज़्यादा मुख्तलिफुल अस्काल हो जाते। बीच में मोटे, किनारे पतले, दाल कभी तो इतनी पतली जैसे चाय, कभी इतनी गाढ़ी जैसे दही, कभी नमक इतना कम कि बिल्कुल फीका, कभी इतना तेज कि नींबू का नमकीन अचार। आशा सवेरे से ही रसोई में पहुंच जाती और उस बदसलीके महाराज को खाना पकाना सिखाती। तुम कितने नालायक आदमी हो जुगल, इतनी उम्र तक तुम क्या घास खोदते रहे या भाड़ झोंकते रहे कि फुलके तक नहीं बना सकते। जुगल आंखों में आंसू भर कर कहता, बहू जी अभी मेरी उम्र ही क्या है, 17वां ही साल तो है। आशा सैर करने गई लेकिन उमंग से नहीं। जो मामूली साड़ी पहने हुई थी वही पहने चल खड़ी हुई। न कोई नसीब साड़ी, न कोई मुसस्सर जेवर, न कोई श्रृंगार जैसे बेवा हो। ऐसी ही बातों से लाला जी दिल में झुंझला उठते थे। शादी की थी जिंदगी का लुत्फ उठाने के लिए, झिलमिलाते हुए चिराग में तेल डालकर उसे रोशन करने के लिए। अगर चिराग की रोशनी तेज ना हुई तो तेल डालने का क्या फ़ायदा। ना जाने उसकी तबीयत क्यों इस कदर खुश्क और अफसुर्दा है, जैसे कोई ऊसर का दरख्त हो कि कितना ही पानी डालो उसमें हरी पत्तियों का दर्शन ही नहीं होता। जड़ाऊ जेवरों से भरे हुए संदूक रखे हैं। कहाँ से मंगवाए, दिल्ली से, कलकत्ते से, फ्रांस से, कैसी कैसी बेशकीमती साड़ियाँ रखी हुई हैं, एक नहीं सैकड़ों। मगर संदूक में कीड़ों की खुराक बनने के लिए गरीब खानदान की लड़कियों में ऐसे ऐब होते हैं, उनकी निगाह हमेशा तंग रहती है। न खान सके, ना पहन सके, ना दे सके, उन्हें तो खजाना भी मिल जाए तो यही सोचती हैं कि भला उसे खर्च कैसे करें। दरिया की सैर तो हुई मगर कुछ लुत्फ ना आया। कई माह तक आशा की तबीयत को उभरने की नाकाम कोशिश करके लाला जी ने समझ लिया कि ये मुहर्रम की पैदाइश है, लेकिन फिर भी बराबर मस्क जारी रखी। इस व्यापार में एक खतीर रकम सिर्फ करने के बाद वो इससे ज़्यादा से ज़्यादा नफ़ा उठाने के तज़िराना तकाजे के लिए कैसे नज़रअंदाज करते। दिलचस्पी की नई नई सूरतें पैदा की जाती। ग्रामोफोन अगर बिगड़ गया है तो गाता नहीं या आवाज़ साफ नहीं निकलता तो उसकी मरम्मत करानी पड़ेगी। उसे उठाकर रख देना तो हिमाकत है। उधर बूढ़ा महाराज बीमार होकर चला गया था और उसकी जगह एक 16-17 साल का लड़का आ गया था। कुछ अजीब मस्खरा सा, बिल्कुल उज्जट और देहकानी, कोई बात ही ना समझता। उसके फुलके इकलिदीस 10 की शक्लों से भी ज़्यादा मुख्तलिफुल अस्काल हो जाते। बीच में मोटे, किनारे पतले, दाल कभी तो इतनी पतली जैसे चाय, कभी इतनी गाढ़ी जैसे दही, कभी नमक इतना कम कि बिल्कुल फीका, कभी इतना तेज कि नींबू का नमकीन अचार।
आशा सवेरे से ही रसोई में पहुंच जाती और उस बदसलीके महाराज को खाना पकाना सिखाती। तुम कितने नालायक आदमी हो जुगल, इतनी उम्र तक तुम क्या घास खोदते रहे या भाड़ झोंकते रहे कि फुलके तक नहीं बना सकते। जुगल आंखों में आंसू भर कर कहता, बहू जी अभी मेरी उम्र ही क्या है, 17वां। आशा हंस पड़ी, तो रोटियां पकाना क्या 10-20 साल में आता है? आप 1 महीना सिखा दे बहू जी, फिर देखना मैं आपको कैसे फुलके खिलाता हूँ कि जी खुश हो जाए। जिस दिन मुझे फुलके बनाने आ जाएंगे मैं आपसे कोई इनाम लूँगा। सालन तो अब कुछ पकाने लगा हूँ ना। आशा हौसला अफजाई तबस्सुम से बोली, सालन नहीं दवा पकाना आता है। अभी कल ही नमक इतना तेज था कि खाया ना गया। मैं जब सालन बना रहा था तो आप यहाँ कब थी? अच्छा, तो जब मैं यहाँ बैठी रहूँ तभी तुम्हारा सालन लजीज पकेगा। आप बैठी रहती हैं तो मेरी अकल ठिकाने रहती है, और मैं नहीं रहती तब तो आपके कमरे के दरवाजे पर जाकर बैठती हैं। तुम्हारे दादा आ जाएंगे तो तुम चले जाओगे। नहीं बहू जी, किसी और काम में लगा दीजिएगा, मुझे मोटर चलाना सिखा दीजिएगा। नहीं नहीं, आप हट जाइए, मैं पतीला उतार लूँगा। ऐसी अच्छी साड़ी आपकी कहीं दाग लग जाए तो क्या होगा? दूर हो फूहड़, तो तुम ही हो। कहीं पतीली पैर पर गिर पड़ी तो महीनों झेलोगे। जुगल अफसुर्दा हो गया, नहीफ चेहरे और भी खुश हो गया। आशा ने मुस्कुराकर पूछा, क्यों मुंह क्यों लटक गया सरकार का? आप डांट देती हैं बहू जी, मेरा दिल टूट जाता है। सेठ जी कितनी ही घुड़कियाँ दे मुझे, ज़रा भी सद्दा नहीं होता। आपकी नज़र कड़ी देखकर मेरा खून सर्द हो जाता है। आशा ने तसफी दी, मैंने तुम्हें डांटा नहीं, सिर्फ इतना ही कहा कि कहीं पतीली तुम्हारे पाँव पर गिर पड़े तो क्या होगा। हाथ तो आपका भी है, कहीं आपके हाथ से छूट पड़े तब। सेठ जी ने रसोई के दरवाजे पर आकर कहा, आशा ज़रा यहाँ आना, देखो तुम्हारे लिए कितनी खुशनुमा गमले लाया हूँ, तुम्हारे कमरे के सामने रखे जाएंगे। तुम वहाँ धुएं धक्कड़ में क्या परेशान हो रही हो? लौंडे को कह दो कि महाराज को बुलाए, वरना मैं दूसरा इंतज़ाम कर लूँगा। महाराज की कमी नहीं है, आखिर कब तक कोई रियायत करे। इस गधे को ज़रा भी तो तमीज ना आई। सुनता है जुगल, आज लिख दे अपने बाप को। चूल्हे पर तवा रखा हुआ था, आशा रोटियां बेल रही थी। जुगल तवे के लिए रोटियों का इंतज़ार कर रहा था। ऐसी हालत में भला वो कैसे गमले देखने जाती। कहने लगी, अभी आती हूँ, ज़रा रोटी बेल रही हूँ, छोड़ दूंगी तो जुगल टेढ़ी मेढ़ी बेलेगा। लाला जी ने कुछ चढ़कर कहा, अगर रोटियां टेढ़ी मेढ़ी बेलेगा तो निकाल दिया जाएगा। आसान सुनी करके बोली, 10-5 दिन में सीख जाएगा, निकालने की क्या ज़रूरत है। तुम चलकर बता दो गमले कहाँ रखे जाएंगे। कहती हूँ रोटियां बेल कर आई जाती हूँ। नहीं, मैं कहता हूँ तुम रोटियां मत बेलो, तुम ख्वाब मखाब जिद करते हो। लाला जी सन्नाटे में आ गए। आशा ने कभी इतनी बेइल्तिफाकी से उन्हें जवाब ना दिया था, और ये महज बेइल्तिफाती ना थी, इसमें तुरसी भी थी। आशा हंस पड़ी, तो रोटियां पकाना क्या 10-20 साल में आता है? आप 1 महीना सिखा दे बहू जी, फिर देखना मैं आपको कैसे फुलके खिलाता हूँ कि जी खुश हो जाए। जिस दिन मुझे फुलके बनाने आ जाएंगे मैं आपसे कोई इनाम लूँगा। सालन तो अब कुछ पकाने लगा हूँ ना। आशा हौसला अफजाई तबस्सुम से बोली, सालन नहीं दवा पकाना आता है। अभी कल ही नमक इतना तेज था कि खाया ना गया। मैं जब सालन बना रहा था तो आप यहाँ कब थी? अच्छा, तो जब मैं यहाँ बैठी रहूँ तभी तुम्हारा सालन लजीज पकेगा। आप बैठी रहती हैं तो मेरी अकल ठिकाने रहती है, और मैं नहीं रहती तब तो आपके कमरे के दरवाजे पर जाकर बैठती हैं। तुम्हारे दादा आ जाएंगे तो तुम चले जाओगे। नहीं बहू जी, किसी और काम में लगा दीजिएगा, मुझे मोटर चलाना सिखा दीजिएगा। नहीं नहीं, आप हट जाइए, मैं पतीला उतार लूँगा। ऐसी अच्छी साड़ी
آپ کے کہیں داغ لگ جائے تو کیا ہوگا؟ دور ہو پھوہڑ، تو تم ہی ہو، کہیں پتیلی پیر پر گر پڑی تو مہینوں جھیلو گے۔ زغل افسردہ ہو گیا، نحیف چہرے اور بھی خشک ہو گیا۔ آسا نے مسکرا کر پوچھا، کیوں منہ کیوں لٹک گیا سرکار کا؟ آپ ڈانٹ دیتی ہیں بہو جی، میرا دل ٹوٹ جاتا ہے۔ سیٹھ جی کتنی ہی گھڑکیاں دے مجھے ذرا بھی صدا نہیں ہوتا، آپ کی نظر کڑی دیکھ کر میرا خون سرد ہو جاتا ہے۔ آسا نے تصفیہ دی، میں نے تمہیں ڈانٹا نہیں، صرف اتنا ہی کہا کہ کہیں پتیلی تمہارے پاؤں پر گر پڑے تو کیا ہوگا؟ ہاتھ تو آپ کا بھی ہے، کہیں آپ کے ہاتھ سے چھوٹ پڑے تب؟ سیٹھ جی نے رسوئی کے دروازے پر آ کر کہا، آشا ذرا یہاں آنا، دیکھو تمہارے لیے کتنی خوشنما گملے لایا ہوں، تمہارے کمرے کے سامنے رکھے جائیں گے۔ تم وہاں دھوئے دھکڑ میں کیا پریشان ہو رہی ہو؟ لونڈے کو کہہ دو کہ مہاراج کو بلائے، ورنہ میں دوسرا انتظام کر لوں گا۔ مہاراج کی کمی نہیں ہے، آخر کب تک کوئی رعایت کرے؟ اس گدھے کو ذرا بھی تو تمیز نہ آئی؟ سنتا ہے زغل؟ آج لکھ دے اپنے باپ کو۔ چولہے پر توا رکھا ہوا تھا، آسا روٹیاں بیل رہی تھی، زغل توے کے لیے روٹیوں کا انتظار کر رہا تھا۔ ایسی حالت میں بھلا وہ کیسے گملے دیکھنے جاتی؟ کہنے لگی، ابھی آتی ہوں، ذرا روٹی بیل رہی ہوں، چھوڑ دوں گی تو زغل ٹیڑھی میڑھی بیلے گا۔ لالا جی نے کچھ چڑھ کر کہا، اگر روٹیاں ٹیڑھی میڑھی بیلے گا تو نکال دیا جائے گا۔ آسان سنی کر کے بولی، 10-5 دن میں سیکھ جائے گا، نکالنے کی کیا ضرورت ہے؟ تم چل کر بتا دو گملے کہاں رکھے جائیں گے۔ کہتی ہوں روٹیاں بیل کر آئی جاتی ہوں۔ نہیں، میں کہتا ہوں تم روٹیاں مت بیلو، تم خواب مخواب ضد کرتے ہو۔ لالا جی سناٹے میں آ گئے۔ آسا نے کبھی اتنی بے التفاقی سے انہیں جواب نہ دیا تھا، اور یہ محض بے التفاتی نہ تھی، اس میں ترسی بھی تھی۔ خفیف ہو کر چلے گئے۔ انہیں غصہ ایسا آ رہا تھا کہ ان گملوں کو توڑ کر پھینک دیں اور سارے پودوں کو چولہے میں ڈال دیں۔ زغل نے سہمے ہوئے لہجے میں کہا، آپ چلی جاتی بہو جی، سرکار ناراض ہوں گے۔ بکو مت، روٹیاں جلدی سیکو، نہیں تو نکال دیے جاؤ گے، اور آج مجھے روپے لے کر اپنے لیے کپڑے بنوا لو۔ بھگمنگوں کی صورت بنائے گھومتے ہو، اور بال کیوں اتنا بڑھا رکھا ہے؟ تمہیں نائی بھی نہیں جھگڑتا؟ کپڑے بنوا لوں تو دادا کو کیا حساب دوں گا؟ ارے بیوقوف، میں حساب میں سے نہیں دینے کو کہتی، مجھ سے لے جانا۔ آپ بنوائیں گی تو اچھے کپڑے لوں گا میں، کھدر کا کرتا، کھدر کی دھوتی، ریشمی چادر اور اچھا سا چپل۔ آسا نے مٹھاس بھرے تبسم سے کہا، اور اگر آپ کے دام سے بنوانا پڑے تو؟ تب کپڑے بنواؤں گا ہی نہیں۔ بڑے چالاک ہو تم، آدمی اپنے گھر پر روکھی روٹی کھا کر سوتا رہتا ہے، لیکن دعوت میں اچھے اچھے پکوان ہی کھاتا ہے۔ یہ سب میں نہیں جانتی، ایک گاڑھے کا کرتا بنوا لو اور ایک ٹوپی حجامت کے لیے پیسے لو 2 آنے۔ رہنے دیجیے، میں نہیں لیتا، اچھے کپڑے پہن کر نکلوں گا تو آپ کی یاد آئے گی، سڑیل کپڑے ہوئے تو جی جلے گا۔ تم بڑے خود غرض ہو، مفت کے کپڑے لوگے اور اعلیٰ درجے کے۔ جب یہاں سے جانے لگوں گا تو آپ مجھے اپنی تصویر دے دیجیے گا۔ میری تصویر لے کر کیا کرو گے؟ اپنی کوٹری میں لگا دوں گا اور دیکھا کروں گا۔ بس وہی ساڑی پہن کر کھنچوانا جو کل پہنی تھی، اور وہی موتیوں والی مالا بھی۔ مجھے ننگی ننگی صورت اچھی نہیں لگتی۔ آپ کے پاس تو بہت گہنے ہوں گے، آپ پہنتی کیوں نہیں؟ تو تمہیں گہنے اچھے لگتے ہیں؟ بہت۔ لالا جی نے فکر آمیز لہجے میں کہا، ابھی تک تمہاری روٹیاں نہیں پکی؟ زغل، اگر کل سے تم نے اپنے آپ اچھی روٹیاں نہ بنائی تو میں تمہیں نکال دوں گا۔ آسا نے فوراً ہاتھ دھوئے اور بڑی مسرت آمیز تیزی سے لالا جی کے ساتھ جا کر گملے کو دیکھنے لگی۔ آج اس کے چہرے پہ غیر معمولی صفا گفتگو نظر آ رہی تھی، اس کے انداز گفتگو میں بھی دل آویز سیرینی تھی۔ لالا جی کی ساری فکر غائب ہو گئی، آج ان کی باتیں زبان سے نہیں دل سے نکلتی ہی معلوم ہو رہی تھی۔ بولی، ان میں سے کوئی گملہ نہ جانے دوں گی، سب میرے کمرے کے سامنے رکھوانا، سب کتنے سندر پودے ہیں، واہ، ان کے ہندی نام بھی بتا دینا۔ لالا جی نے چھیڑا، سب لے کر کیا کرے گی؟ 10-5 پسند کر لو، باقی باہر باغیچے میں رکھوا دوں گا۔
جی نہیں، ایک بھی نہیں چھوڑوں گی، سب یہیں رکھے جائیں گے۔ بڑی حریص ہو تم۔ حریص صحیح، میں آپ کو ایک بھی نہ دوں گی۔ 10-5 تو دے دو، اتنی منت سے لایا ہوں۔ جی نہیں، ان میں سے ایک بھی نہ ملے گا۔ خفیف ہو کر چلے گئے۔ انہیں غصہ ایسا آ رہا تھا کہ ان گملوں کو توڑ کر پھینک دیں اور سارے پودوں کو چولہے میں ڈال دیں۔ زغل نے سہمے ہوئے لہجے میں کہا، آپ چلی جاتی بہو جی، سرکار ناراض ہوں گے۔ بکو مت، روٹیاں جلدی سیکو، نہیں تو نکال دیے جاؤ گے، اور آج مجھے روپے لے کر اپنے لیے کپڑے بنوا لو۔ بھکمنگوں کی صورت بنائے گھومتے ہو، اور بال کیوں اتنا بڑھا رکھا ہے؟ تمہیں نائی بھی نہیں جھگڑتا؟ کپڑے بنوا لوں تو دادا کو کیا حساب دوں گا؟ ارے بیوقوف، میں حساب میں سے نہیں دینے کو کہتی، مجھ سے لے جانا۔ آپ بنوائیں گی تو اچھے کپڑے لوں گا میں، کھدر کا کرتا، کھدر کی دھوتی، ریشمی چادر اور اچھا سا چپل۔ آسا نے مٹھاس بھرے تبسم سے کہا، اور اگر آپ کے دام سے بنوانا پڑے تو؟ تب کپڑے بنواؤں گا ہی نہیں۔ بڑے چالاک ہو تم۔ آدمی اپنے گھر پر روکھی روٹی کھا کر سوتا رہتا ہے، لیکن دعوت میں اچھے اچھے پکوان ہی کھاتا ہے۔ یہ سب میں نہیں جانتی۔ ایک گاڑھے کا کرتا بنوا لو اور ایک ٹوپی حجامت کے لیے پیسے لو 2 آنے۔ رہنے دیجیے، میں نہیں لیتا۔ اچھے کپڑے پہن کر نکلوں گا تو آپ کی یاد آئے گی، سڑیل کپڑے ہوئے تو جی جلے گا۔ تم بڑے خود غرض ہو، مفت کے کپڑے لوگے اور اعلیٰ درجے کے۔ جب یہاں سے جانے لگوں گا تو آپ مجھے اپنی تصویر دے دیجیے گا۔ میری تصویر لے کر کیا کرو گے؟ اپنی کوٹری میں لگا دوں گا اور دیکھا کروں گا۔ بس وہی ساڑی پہن کر کھنچوانا جو کل پہنی تھی، اور وہی موتیوں والی مالا بھی۔ مجھے ننگی ننگی صورت اچھی نہیں لگتی۔ آپ کے پاس تو بہت گہنے ہوں گے، آپ پہنتی کیوں نہیں؟ تو تمہیں گہنے اچھے لگتے ہیں؟ بہت۔ لالا جی نے فکر آمیز لہجے میں کہا، ابھی تک تمہاری روٹیاں نہیں پکی؟ زغل، اگر کل سے تم نے اپنے آپ اچھی روٹیاں نہ بنائی تو میں تمہیں نکال دوں گا۔ آسا نے فوراً ہاتھ دھوئے اور بڑی مسرت آمیز تیزی سے لالا جی کے ساتھ جا کر گملے کو دیکھنے لگی۔ آج اس کے چہرے پہ غیر معمولی صفا گفتگو نظر آ رہی تھی۔ اس کے انداز گفتگو میں بھی دل آویز سیرینی تھی۔ لالا جی کی ساری فکر غائب ہو گئی۔ آج ان کی باتیں زبان سے نہیں، دل سے نکلتی ہی معلوم ہو رہی تھی۔ بولی، ان میں سے کوئی گملہ نہ جانے دوں گی، سب میرے کمرے کے سامنے رکھوانا۔ سب کتنے سندر پودے ہیں، واہ، ان کے ہندی نام بھی بتا دینا۔ لالا جی نے چھیڑا، سب لے کر کیا کرے گی؟ 10-5 پسند کر لو، باقی باہر باغیچے میں رکھوا دوں گا۔ جی نہیں، ایک بھی نہیں چھوڑوں گی، سب یہیں رکھے جائیں گے۔ بڑی حریص ہو تم۔ حریص صحیح، میں آپ کو ایک بھی نہ دوں گی۔ 10-5 تو دے دو، اتنی منت سے لایا ہوں۔ جی نہیں، ان میں سے ایک۔ دوسرے دن آسا نے اپنے زیوروں سے خوب آراستہ کیا اور فیروزی ساڑی پہن کر نکلی تو لالا جی کی آنکھوں میں نور آ گیا۔ اب ان کی عاشقانہ دل و جوئی کا کچھ اثر ہو رہا ہے، ورنہ ضرور ان کے بار بار تقاضا کرنے پر، منت کرنے پر بھی اس نے کوئی زیور نہ پہنا تھا۔ کبھی کبھی موتیوں کا ہار گلے میں ڈال لیتی تھی، وہ بھی بے دلی سے۔ آج ان زیوروں سے مرصع ہو کر بولی، وہ پھولی نہیں سماتی، اتراتی جاتی ہے، گویا کہتی، دیکھو میں کتنی حسین ہوں۔ پہلے جو کلی تھی وہ آج کھل گئی ہے۔ لالا صاحب پر گھڑوں کا نشہ چڑھا ہوا ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ ان کے احباب و اعزا آ کر اس سونے کی رانی کے دیدار سے اپنی آنکھوں روشن کریں، دیکھیں کہ ان کی زندگی کتنی پرلطف ہے۔ جو انواع و اقسام کے شکوک دشمنوں کے دلوں میں پیدا ہوئے تھے، آنکھیں کھول کر دیکھیں کہ اعتماد، رواداری اور فراست نے کتنے خلوص پیدا کر دیے ہیں۔ انہوں نے تجویز کی، چلو کہیں سیر کرائیں، بڑی مزیدار ہوا چل رہی ہے۔ آسا اس وقت کیسے اک سکتی ہے، ابھی اسے رسوئی جانا ہے۔ وہاں سے کہیں باہر 12-1 بجے تک فرصت ملے، پھر گھر کے کام دھندے سر پر سوار ہو جائیں گے۔ اسے کہاں فرصت ہے؟ پھر کل سے اس کے کلیجے میں کچھ درد ہو رہا ہے، رہ رہ کر درد اٹھتا ہے، ایسا درد کبھی نہ ہوتا تھا۔
रात न जाने क्यों दर्द होने लगा। सेठ जी ने एक बात सोचकर दिल ही दिल में फूल उठे कि वो गोलीला रंग ला रही है। राजवैद्य ने आखिर कहा भी था कि जरा सोच समझ कर इस्तेमाल कीजिएगा। क्यों ना हो खानदानी वैद्य है। उसका बाप महाराज बनारस का मुआलिज था। अपने पुराने मुजरिब नुस्खे हैं उसके पास। चेहरे पर सरासीमगी का रंग भर कर पूछा, तो रात ही दर्द हो रहा था? तुमने मुझसे कहा नहीं, वरना वैद्य जी को कोई दवा मंगवा देता। मैंने समझा था कि आप ही अच्छा हो जाएगा, मगर अब बढ़ रहा है। कहाँ दर्द हो रहा है, ज़रा देखूं तो, कुछ आवाज़ तो नहीं है। सेठ जी ने आशा के आंचल की तरफ हाथ बढ़ाया। आशा ने शर्मा कर सिर झुका लिया और बोली, यही तुम्हारी शरारत मुझे अच्छी नहीं लगती, जाकर कोई दवा ला दो। सेठ जी अपनी जवां मर्दी का ये डिप्लोमा पाकर उससे कहीं ज़्यादा महसूस हुए जितना शायद राय बहादुरी का खिताब पाकर होते। अपने एक कारे नुमाइंदा की दाद के लिए उन्हें बगैर कैसे चैन आता। दूसरे दिन आशा ने अपने जेवरों से खूब आरास्ता किया और फिरोजी साड़ी पहन कर निकली तो लाला जी की आंखों में नूर आ गया। अब उनकी असिकाना दिलोजोई का कुछ असर हो रहा है, वरना ज़रूर उनके बार बार तकाजा करने पर, मिन्नत करने पर भी उसने कोई जेवर न पहना था। कभी कभी मोतियों का हार गले में डाल लेती थी, वो भी बेदिली से। आज उन जेवरों से मुरस्सा होकर बोली, वो फूली नहीं समाती, इतराती जाती है। गोया कहती, देखो मैं कितनी हसीन हूँ। पहले जो कली थी वो आज खिल गई है। लाला साहब पर घड़ों का नशा चढ़ा हुआ है। वो चाहते हैं कि उनके अहबाबो ओ अइज्जा आकर उस सोने की रानी के दीदार से अपनी आँखों रोशन करें, देखें कि उनकी ज़िंदगी कितनी पुरलुफ्त है। जो अनबाओ इक़साम के सकूक दुश्मनों के दिलों में पैदा हुए थे, आंखें खोल कर देखें कि एतिमाद, रवादारी और फिरासत ने कितने खुलूस पैदा कर दिए हैं। उन्होंने तजवीज़ की, चलो कहीं सैर कराएं, बड़ी मज़ेदार हवा चल रही है। आशा इस वक्त कैसे अक सकती है, अभी उसे रसोई जाना है। वहाँ से कहीं बाहर 12-1 बजे तक फुर्सत मिले, फिर घर के काम धंधे सर पर सवार हो जाएंगे। उसे कहाँ फुर्सत है। फिर कल से उसके कलेजे में कुछ दर्द हो रहा है, रह रह कर दर्द उठता है। ऐसा दर्द कभी ना होता था। रात न जाने क्यों दर्द होने लगा। सेठ जी ने एक बात सोचकर दिल ही दिल में फूल उठे कि वो गोलीला रंग ला रही है। राजवैद्य ने आखिर कहा भी था कि जरा सोच समझ कर इस्तेमाल कीजिएगा। क्यों ना हो खानदानी वैद्य है। उसका बाप महाराज बनारस का मुआलिज था। अपने पुराने मुजरिब नुस्खे हैं उसके पास। चेहरे पर सरासीमगी का रंग भर कर पूछा, तो रात ही दर्द हो रहा था? तुमने मुझसे कहा नहीं, वरना वैद्य जी को कोई दवा मंगवा देता। मैंने समझा था कि आप ही अच्छा हो जाएगा, मगर अब बढ़ रहा है। कहाँ दर्द हो रहा है, ज़रा देखूं तो, कुछ आवाज़ तो नहीं है। सेठ जी ने आशा के आंचल की तरफ हाथ बढ़ाया। आशा ने शर्मा कर सिर झुका लिया और बोली, यही तुम्हारी शरारत मुझे अच्छी नहीं लगती, जाकर कोई दवा ला दो। सेठ जी अपनी जवां मर्दी का ये डिप्लोमा पाकर उससे कहीं ज़्यादा महसूस हुए जितना शायद राय बहादुरी का खिताब पाकर होते। अपने एक कारे नुमाइंदा की दाद के लिए उन्हें बगैर जो लोग उनकी शादी से मुताल्लिक सुबह आमेज सरगोशियाँ करते थे, उन्हें ज़क देने का कितना नादिर मौका हाथ आया है। पहले पंडित भोलानाथ के घर पहुँचे और बादल दर्दमंद बोले, मैं तो भाई सख्त मुसीबत में मुब्तलित हो गया। कल से उसके सीने में दर्द हो रहा है। कुछ अक्ल काम नहीं करती, कहती है ऐसा दर्द पहले कभी नहीं हुआ था। भोलानाथ ने कुछ ज़्यादा हमदर्दी का इजहार किया। बोले, हवा लग गई होगी और क्या। सेठ जी ने उनसे इख्तिलाफ किया, पंडित जी हवा का फसाद नहीं है, कोई अंदरूनी शिकायत है। अभी कमसिन है ना,
राज वैद्य से कोई दवा ले आता हूँ। मैं तो समझता हूँ आप अच्छा हो जाएगा। आप बात नहीं समझते, यही आप में नुस्खा है। आपका जो ख्याल है वो बिल्कुल गलत है, मगर खैर दवा ला कर दीजिए और अपने लिए भी दवा लेते आइएगा। सेठ यहाँ से उठकर अपने दूसरे दोस्त लाला फगमिल के पास पहुँचे और उनसे भी करीब उन्हीं अल्फाज में पुरमलाल खबर कही। फागमल बड़ा सुद्धा था, मुस्कुराकर बोला, मुझे तो आपकी शरारत मालूम होती है। मैं अपना दुख सुना रहा हूँ और तुम्हें मजाक सोचता है। ज़रा भी इंसानियत तुम में नहीं है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, भला इसमें मजाक की क्या बात है। वह है कमसिन नाजुक इंदाम, आप ठहरे अजामदा कार मर्दे मैदान, बस अगर ये बात ना निकले तो मुझे मुड़वा डालो। सेठ जी ने मतीन सूरत बनाई। मैं तो भाई बड़ी एहतियात करता हूँ, तुम्हारे सर की कसम। जी रहने दीजिए, मेरे सर की कसम ना खाइए। मेरे भी बाल बच्चे हैं, घर का अकेला आदमी हूँ। किसी कातिल दवा का इस्तेमाल कीजिए। उन्हें राजे वैद्य से कोई दवा लिए देता हूँ। इसकी दवा वैद्य जी के पास नहीं है, आपके पास है। सेठ जी की आंखों में नूर आ गया। सवाब का एहसास पैदा हुआ और उसके साथ चेहरे पर भी सवाब की झलक आई। सीने जैसे कुछ फराक हो गया हो। चलते वक्त उनके पैर कुछ ज़्यादा मजबूती से ज़मीन पर पड़ने लगे और सर की टोपी भी खुदा जाने क्यों कज हो गई। बुशरे से एक पाकापन की शान बरस रही थी। राजवैद्य ने मुंजदा जाफीज़ा सुनाया और बोले, मैंने कहा था जरा सोच समझ कर उन गोलियों का इस्तेमाल कीजिएगा। आपने मेरी हिदायत पर तवज्जो ना की। ज़रा महीने 2 महीने इनका इस्तेमाल कीजिए और परहेज के साथ रहिए, फिर देखिए उनका एजाज। अब गोलियां बहुत कम रही हैं, लूट मची है, लेकिन उनका बनना इतना मुश्किल और दिक्कतें तलब है कि एक बार ख़त्म हो जाने के बाद महीनों तैयारी में लग जाते हैं। हज़ारों जड़ी बूटियाँ हैं। जो लोग उनकी शादी से मुताल्लिक सुबह आमेज सरगोशियाँ करते थे, उन्हें ज़क देने का कितना नादिर मौका हाथ आया है। पहले पंडित भोलानाथ के घर पहुँचे और बादल दर्दमंद बोले, मैं तो भाई सख्त मुसीबत में मुब्तलित हो गया। कल से उसके सीने में दर्द हो रहा है। कुछ अक्ल काम नहीं करती, कहती है ऐसा दर्द पहले कभी नहीं हुआ था। भोलानाथ ने कुछ ज़्यादा हमदर्दी का इजहार किया। बोले, हवा लग गई होगी और क्या। सेठ जी ने उनसे इख्तिलाफ किया, पंडित जी हवा का फसाद नहीं है, कोई अंदरूनी शिकायत है। अभी कमसिन है ना, राजवैद्य से कोई दवा ले आता हूँ। मैं तो समझता हूँ आप अच्छा हो जाएगा। आप बात नहीं समझते, यही आप में नुस्खा है। आपका जो ख्याल है वो बिल्कुल गलत है, मगर खैर दवा ला कर दीजिए और अपने लिए भी दवा लेते आइएगा। सेठ यहाँ से उठकर अपने दूसरे दोस्त लाला फगमिल के पास पहुँचे और उनसे भी करीब उन्हीं अल्फाज में पुरमलाल खबर कही। फागमल बड़ा सुद्धा था, मुस्कुराकर बोला, मुझे तो आपकी शरारत मालूम होती है। मैं अपना दुख सुना रहा हूँ और तुम्हें मजाक सोचता है। ज़रा भी इंसानियत तुम में नहीं है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, भला इसमें मजाक की क्या बात है। वह है कमसिन नाजुक इंदाम, आप ठहरे अजामदा कार मर्दे मैदान, बस अगर ये बात ना निकले तो मुझे मुड़वा डालो। सेठ जी ने मतीन सूरत बनाई। मैं तो भाई बड़ी एहतियात करता हूँ, तुम्हारे सर की कसम। जी रहने दीजिए, मेरे सर की कसम ना खाइए। मेरे भी बाल बच्चे हैं, घर का अकेला आदमी हूँ। किसी कातिल दवा का इस्तेमाल कीजिए। उन्हें राजे वैद्य से कोई दवा लिए देता हूँ। इसकी दवा वैद्य जी के पास नहीं है, आपके पास है। सेठ जी की आंखों में नूर आ गया। सवाब का एहसास पैदा हुआ और उसके साथ चेहरे पर भी सवाब की झलक आई। सीने जैसे कुछ फराक हो गया हो। चलते वक्त उनके पैर कुछ ज़्यादा मजबूती से ज़मीन पर पड़ने लगे और सर की टोपी भी खुदा जाने क्यों कज हो गई। बुशरे से एक पाकापन की शान बरस रही थी। राजवैद्य ने मुंजदा जाफीज़ा सुनाया और बोले,
میں نے کہا تھا ذرا سوچ سمجھ کر ان گولیوں کا استعمال کیجیے گا۔ آپ نے میری ہدایت پر توجہ نہ کی۔ ذرا مہینے 2 مہینے ان کا استعمال کیجیے اور پرہیز کے ساتھ رہیے، پھر دیکھیے ان کا اعجاز۔ اب گولیاں بہت کم رہی ہیں، لوٹ مچی ہے، لیکن ان کا بننا اتنا مشکل اور دقت طلب ہے کہ ایک بار ختم ہو جانے کے بعد مہینوں تیاری میں لگ جاتے ہیں۔ ہزاروں کیلاش نیپال اور تبت سے منگانی پڑتی ہیں، اور ان کا بننا تو آپ جانتے ہیں کتنا لوہے کا چنے چبانا ہے۔ آپ احتیاطاً ایک سیسی لیتے جائیے۔ زغل نے آسا کو سر سے پاؤں تک جگمگاتے دیکھ کر کہا، بس بہو جی، آپ اسی طرح پہنے اوڑھے رہا کریں، آج میں آپ کو چولہے کے پاس نہ آنے دوں گا۔ آسا نے شرارت آمیز نظروں سے دیکھ کر کہا، کیوں؟ آج یہ سختی کیوں؟ کئی دن تو تم نے منع نہیں کیا۔ آج کی بات دوسری ہے، ذرا سنو تو کیا بات ہے؟ میں ڈرتا ہوں کہیں آپ ناراض نہ ہو جائیں۔ نہیں کہو، میں ناراض نہیں ہوں گی۔ آج آپ بہت سندر لگ رہی ہیں۔ لالا ڈنکاول نے سینکڑوں کے بار آسا کے حسن و انداز کی تعریف کی تھی، مگر اس کی تعریف میں اسے تصنع کی بو آتی تھی۔ وہ الفاظ اس کے منہ سے کچھ اس طرح لگتے تھے جیسے کوئی ہجڑا تلوار لے کر چلے۔ زغل کے ان الفاظوں میں سے ایک کیف تھا، ایک شرور تھا، ایک حیران تھا، ایک اضطراب تھا۔ آسا کے سارے جسم میں شرارت آ گئی، آنکھوں میں جیسے نشہ چھا جائے۔ تم مجھے نظر لگا دو گے، اس طرح کیوں گھورتے ہو؟ جب یہاں سے چلا جاؤں گا تو تب آپ کی بہت یاد آئے گی۔ روٹی بنا کر تم کیا کرتے ہو؟ دکھائی نہیں دیتے؟ سرکار رہتے ہیں اس لیے نہیں آتا۔ پھر اب تو مجھے جواب مل رہا ہے، دیکھیے بھگوان کہاں لے جاتے ہیں۔ آسا کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ کون تمہیں جواب دیتا ہے؟ سرکاری تو کہتے ہیں تجھے نکال دوں گا۔ اپنا کام کیے جاؤ، کوئی نہیں نکالے گا۔ اب تو تم روٹیاں بھی اچھی بنانے لگے۔ سرکار ہے بڑے گرور، 2-4 دن میں ان کا مزاج ٹھیک کیے دیتی ہوں۔ کیلاش نیپال اور تبت سے منگانی پڑتی ہیں، اور ان کا بننا تو آپ جانتے ہیں کتنا لوہے کا چنے چبانا ہے۔ آپ احتیاطاً ایک سیسی لیتے جائیے۔ زغل نے آسا کو سر سے پاؤں تک جگمگاتے دیکھ کر کہا، بس بہو جی، آپ اسی طرح پہنے اوڑھے رہا کریں، آج میں آپ کو چولہے کے پاس نہ آنے دوں گا۔ آسا نے شرارت آمیز نظروں سے دیکھ کر کہا، کیوں؟ آج یہ سختی کیوں؟ کئی دن تو تم نے منع نہیں کیا۔ آج کی بات دوسری ہے، ذرا سنو تو کیا بات ہے؟ میں ڈرتا ہوں کہیں آپ ناراض نہ ہو جائیں۔ نہیں کہو، میں ناراض نہیں ہوں گی۔ آج آپ بہت سندر لگ رہی ہیں۔ لالا ڈنکاول نے سینکڑوں کے بار آسا کے حسن و انداز کی تعریف کی تھی، مگر اس کی تعریف میں اسے تصنع کی بو آتی تھی۔ وہ الفاظ اس کے منہ سے کچھ اس طرح لگتے تھے جیسے کوئی ہجڑا تلوار لے کر چلے۔ زغل کے ان الفاظوں میں سے ایک کیف تھا، ایک شرور تھا، ایک حیران تھا، ایک اضطراب تھا۔ آسا کے سارے جسم میں شرارت آ گئی، آنکھوں میں جیسے نشہ چھا جائے۔ تم مجھے نظر لگا دو گے، اس طرح کیوں گھورتے ہو؟ جب یہاں سے چلا جاؤں گا تو تب آپ کی بہت یاد آئے گی۔ روٹی بنا کر تم کیا کرتے ہو؟ دکھائی نہیں دیتے؟ سرکار رہتے ہیں اس لیے نہیں آتا۔ پھر اب تو مجھے جواب مل رہا ہے، دیکھیے بھگوان کہاں لے جاتے ہیں۔ آسا کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ کون تمہیں جواب دیتا ہے؟ سرکاری تو کہتے ہیں تجھے نکال دوں گا۔ اپنا کام کیے جاؤ، کوئی نہیں نکالے گا۔ اب تو تم روٹیاں بھی اچھی بنانے لگے۔ سرکار ہے بڑے گرور، 2-4 دن میں ان کا مزاج ٹھیک آپ کے ساتھ چلتے ہیں تو آپ کے باپ جیسے لگتے ہیں۔ تم بڑے بدمعاش اور خبردار، زبان سنبھال کر باتیں کرو۔ مگر خفگی کا یہ پردہ اس کے دل کا راز نہ چھپا سکا، وہ روشنی کی طرح اس کے اندر سے باہر نکلا جا پڑتا تھا۔ زغل نے اسی بے باکی سے کہا، میری زبان کوئی بند کر لے، یہاں تو سبھی کہتے ہیں میرا بیاہ کوئی 25 سال کی بڑھیا سے کر دے تو میں گھر چھوڑ کے بھاگ جاؤں، یا خود زہر کھاؤں، یا اسے زہر دے کر مار ڈالوں، پھانسی ہی تو ہوگی۔ آسا مسیونی غصہ قائم نہ رکھ سکی۔ زغل نے اس کے دل کی تاروں کا مضراب کی ایک ایسی چوٹ ماری تھی کہ اس کے لیے بہت مضبوط کرنے پر بھی دل باہر نکل آیا۔
قسمت بھی تو کوئی چیز ہے، ایسی قسمت جائے جہنم میں، تمہاری شادی کسی بڑھیا سے کروں گی دیکھ لینا، تو میں بھی زہر کھا لوں گا دیکھ لیجئے گا۔ کیوں؟ بڑھیا تمہیں زبان سے زیادہ پیار کرے گی، زیادہ خدمت کرے گی، تمہیں سیدھے راستے پر رکھے گی۔ یہ سب کام ماں کا ہے، بیوی جس کام کے لیے ہے اسی کے لیے ہے۔ آخر بیوی کس کام کے لیے ہے؟ آپ مالک ہیں، نہیں بتلا سکتا کس کام کے لیے ہے۔ موٹر کی آواز آئی، نہ جانے کیسے آسا کے سر کا آنچل کھسک کر کندھے پر آ گیا۔ اس نے جلدی سے آنچل سر پر کھینچ لیا اور یہ کہتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی، لالا کھانا کھا کر چلے جائیں گے، تم ذرا آ جانا۔ آپ کے ساتھ چلتے ہیں تو آپ کے باپ جیسے لگتے ہیں۔ تم بڑے بدمعاش اور خبردار، زبان سنبھال کر باتیں کرو۔ مگر خفگی کا یہ پردہ اس کے دل کا راز نہ چھپا سکا، وہ روشنی کی طرح اس کے اندر سے باہر نکلا جا پڑتا تھا۔ زغل نے اسی بے واقی سے کہا، میری زبان کوئی بند کر لے، یہاں تو سبھی کہتے ہیں میرا بیاہ کوئی 25 سال کی بڑھیا سے کر دے تو میں گھر چھوڑ کے بھاگ جاؤں، یا خود زہر کھاؤں، یا اسے زہر دے کر مار ڈالوں، پھانسی ہی تو ہوگی۔ آسا مسیونی غصہ قائم نہ رکھ سکی۔ زغل نے اس کے دل کی تاروں کا مضراب کی ایک ایسی چوٹ ماری تھی کہ اس کے لیے بہت مضبوط کرنے پر بھی دل باہر نکل آیا۔ قسمت بھی تو کوئی چیز ہے، ایسی قسمت جائے جہنم میں، تمہاری شادی کسی بڑھیا سے کروں گی دیکھ لینا، تو میں بھی زہر کھا لوں گا دیکھ لیجئے گا۔ کیوں؟ بڑھیا تمہیں زبان سے زیادہ پیار کرے گی، زیادہ خدمت کرے گی، تمہیں سیدھے راستے پر رکھے گی۔ یہ سب کام ماں کا ہے، بیوی جس کام کے لیے ہے اسی کے لیے ہے۔ آخر بیوی کس کام کے لیے ہے؟ آپ مالک ہیں، نہیں بتلا سکتا کس کام کے لیے ہے۔ موٹر کی آواز آئی، نہ جانے کیسے آسا کے سر کا آنچل کھسک کر کندھے پر آ گیا۔ اس نے جلدی سے آنچل سر پر کھینچ لیا اور یہ کہتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی، لالا کھانا کھا کر چلے جائیں گے، تم ذرا آ جانا۔ اگر آپ کو میری کہانی پسند آئی ہو اور آپ آگے بھی ایسی کہانیاں سننا چاہتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ دھنیہ واد۔ دوستو، اگر آپ کو میری کہانی پسند آئی ہو اور آپ آگے بھی ایسی کہانیاں سننا چاہتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ دھنیہ واد۔